میں کچھ مدد چاہتی ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی میری مدد کر دی جائے، کیونکہ میری ماں جو ہے وہ ہسپتال میں ہے. بل ہے وہ اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ مالک مکان جو ہے ہمیں گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ نہ بل ادا کر سکے اور نہ ہی 2 مہینے سے گھر کا کرایہ ادا کر سکے ہیں. وہ فوت ہو گئے ہیں. والد کو کیا ہوا تھا؟ ایکسیڈنٹ. کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 3 بہنیں ہیں. بھائی نہیں ہے کوئی؟ نہیں. آئی سی یو میں ہے. آئی سی یو میں ہے والدہ آپ ہاں کی؟ جی. میں اور آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہو؟ جی. گھر بھی کرائے پہ ہے اور اوپر سے بجلی کا بل بھی 35,000 آیا ہے. ڈیٹ بل کی گزر گئی ہے. گھر میں گنجائش نہیں ہے، کہاں سے لیں. میں پہلے ایک گھر میں کام کرتی تھی، وہ باجی نے مجھے مشین لے دی تھی، سلائی مشین؟ ہاں جی. اچھا. تو میں پھر کپڑے سلائی کرتی تھی تو گھر کا سرکس چل جاتا تھا. بلوں کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، کوئی بھی نہیں کرواتا. در بدر دکے کھا رہی ہوں اپنی والدہ کے علاج کے لیے. ہاں تو پہلے والد وفات پا گئے، کوئی بھائی بھی نہیں ہے. ایک ٹائم کی روٹی کھا لیتے ہیں، دوسرے ٹائم کا ہوتا ہی نہیں ہے. کبھی تو 2 3 دن بھوکے بیٹھے رہتے ہیں، اتنے پریشان ہیں. اس میں یہ لڑکی میں ایسا موجود ہے جو مدد کی غرض سے ہمارے آفس میں آئی کہ میں کچھ مدد چاہتی ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی میری مدد کر دی جائے، کیونکہ میری ماں جو ہے وہ ہسپتال میں ہے اور ہمارے گھر میں جو بل ہے وہ اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ مالک مکان جو ہے ہمیں گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ نہ بل ادا کر سکے اور نہ ہی 2 مہینے سے گھر کا کرایہ ادا کر سکے ہیں. اس کی اجازت سے اس کی یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ ہم آپ کی یہ آواز، آپ کی یہ ویڈیو دنیا کو دکھا سکے، لوگوں کو دکھا سکے کہ ہمارے ملک میں جو بچی ہیں، جو بہنیں ہیں ہماری، ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے اور وہ کتنے ٹف ٹائم سے گزر رہی ہیں. والدہ اسپتال میں گھر میں اور کتنے لوگ ہیں، خود کیا کام کرتی ہے، اسے پوچھتی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ سدرا. سدرا کیا ہوا ہے والدہ کو؟ والدہ کو یوٹن میں سولیاں تھی، ان کی وجہ سے بلڈ کینسر بن گیا. علاج نہیں ہوا تھا اس ٹائم پر؟ نہیں، علاج نہیں ہوا تھا. ابو فوت ہو گئے ہیں تو ہم نے غور بھی نہیں کیا، نہ ہماری گنجائش تھی. اب میری امی کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو پھر ہم ہاسپٹل چیک اپ کروانے کے لیے لے کے گئے ہیں. جب انہوں نے چیک اپ کیا تو پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کو تو کینسر بن چکا کینسر ہے. کی شکایت ہو چکی ہے. ہمیں لگا شاید شکایت ہی ہے. بعد میں جب ہم گئے ہیں دوبارہ ہاسپٹل لے کے، انہوں نے کہا اگر آپ کو پہلے کہا تھا علاج کروا لیں. تب ہماری بالکل بھی ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی. امی میری کو درد ہوتی تھی تو وہ گر جاتے تھے. تو بعد میں ہم جب گئے ہیں ہاسپٹل میں تو انہوں نے کہا اب تو کینسر ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا آ جانا تھا، تو آپ نے پہلے کیوں نہیں علاج کروایا. ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں تھی، ہم کہاں سے کرواتے. والد تو وفات پا گئے ہیں. والد کو کیا ہوا تھا؟ ایکسیڈنٹ. اچھا. کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 3 بہنیں ہیں. بھائی نہیں ہے کوئی؟ نہیں بھائی. تو اب والدہ جو ہے وہ ان کو کینسر جو ہے ڈاکٹر نے بتا دیا کنفرم کہ کینسر ہی ہے. آئی سی یو میں ہے. آئی سی یو میں ہے والدہ آپ ہاں کی؟ جی. میں اور آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہو؟ جی. گھر بھی کرائے پہ ہے اور اوپر سے بجلی کا بل بھی 35,000 آیا ہے. وہ بھی ڈیٹ بل کی گزر گئی ہے. گھر میں گنجائش نہیں ہے، کہاں سے لیں. اوپر سے بل بھی تو گھر کا کرایہ دینا ہے، تو اس لیے آپ کے پاس آئے تھے. مطلب آپ اب جگہ جگہ سے والدہ کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہی ہو؟ ہاں جی. والدہ کے لیے علاج کے لیے کر رہے ہیں. چلو والد تو نہیں ہے، والدہ کا علاج کروا لیں تو اپنے سر پہ اپنی والدہ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھیں. تو والدہ کے بارے میں اب ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ علاج ممکن ہے؟ کیا جان بچائی جا سکتی ہے ان کی؟ وہ کہتے ہیں ایمو لگوائیں. ایمو تو ہماری گنجائش نہیں ہے، ہم وہ کہاں سے لگوائیں. ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ایمو تو پھر. کیا کام کرتے ہو آپ لوگ؟ گھر کا سرکل، گھر میں آمدنی کہاں سے آتی ہے؟ میں پہلے ایک گھر میں کام کرتی تھی، وہ باجی نے مجھے مشین لے دی تھی. سلائی مشین؟ ہاں جی. اچھا. تو میں پھر کپڑے سلائی کرتی تھی تو گھر کا سرکس چل جاتا تھا. اب آپ کو پتہ لوگ اتنی گرمی میں کچھ ان کے خدا بلوں کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، کوئی بھی نہیں کرواتا. تو والدہ بھی بہت بیمار ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، بہت پریشان ہیں. والد تو پہلے وفات پا چکے ہیں. بس مجبور ہو کے میں آج در بدر دکے کھا رہی ہوں اپنی والدہ کے علاج کے لیے. بہت پریشان ہے. اب کپڑے سلائی تو روز نہیں ہوتے ہوں گے ظاہر ہے، نہیں. تو کھانا پینا، گھر کا کرایہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کس طرح سے مینیج ہوتی ہیں؟ باقی 2 بہنیں کیا کام کرتی ہیں؟ باقی 2 بہنیں چھوٹی ہیں، وہ تو کہتی ہیں ہم نے تو روٹی کھانی ہے. ان کو کیا لگے کہ وہ ہوتا ہے امی کی وجہ سے بھی روتی ہیں، ہماری امی کے پاس ہمیں لے کے چلو. پر کیا کریں کہ اوپر سے اتنے حالات ڈاؤن ہیں، اوپر سے والدہ بیمار ہے، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، نہ راشن ہے. بہت پریشان ہے. رشتہ نہیں ہوا آپ کا کہیں پر؟ میرا نکاح ہوا ہے. نکاح ہوا ہے تو وہ جو جہاں پہ نکاح ہوا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے؟ آپ کی والدہ کے لیے نہیں آتے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں، وہ تو خود کہتے ہیں کہ تجھ تو سی
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ तो हो गया। हम तो खुद लड़की हैं, हम क्या कर सकती हैं, हमारे तो पहले वालिद वफात पा गए, कोई भाई भी नहीं है, इतने परेशान हैं, मजबूर होके दर बदर हो रहे हैं। एक टाइम की रोटी खा लेते हैं, दूसरे टाइम का होता ही नहीं है, कभी तो 2-2 3-3 दिन भूखे बैठे रहते हैं, इतने परेशान हैं। वालदा भी बीमार है, पहले वालदा थोड़ी बेहतर होती थी तो घर में तो चले वो कहीं से आंटी के घर से कभी साथ वाले हमसायों से ले लेती थी, अब तो कहीं से भी नहीं, भूखे तो वालदा भी इतनी सीरियस है। वालदा तो अब इस टाइम जिस कंडीशन में होगी आप बता रही हो आईसीयू में है। अल्लाह ना करे आपकी वालदा को कुछ हो, आपके सर पर सलामत रहे, वो सेहत के साथ घर आए। आपकी वालदा के बाद आप लोगों की क्या ज़िंदगी है, आप लोग कहाँ देखते हो ख़ुद को? 3 बहनें हो जवान, 3 बेटियाँ हो, आप लोग कहाँ देखते हो आप लोग खुद को? उसके बाद कहाँ जाओगे, किस रिश्तेदार के पास पहले जाओगे? तो हम यतीम हो चुके हैं, बाद में माँ मेटर हो जाएंगे, कोई कौन बनता, कोई रिश्तेदार अभी नहीं बन रहा, बाद में क्या बनेगा। बाहर निकलती हो इस तरह दर बदर ठोकरें खा रही हो, लोग जाहिर है लोग भी तंग करते होंगे। वही बात है, आप बातें करते हैं। अभी मैं आ रही थी तो रास्ते में कुछ लोग देख रहे थे तो अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरी में इंसान चलो बाहर आ ही जाता है, तो लोग नहीं देखते कोई इंसान मजबूर है या नहीं मजबूर, उन लोगों को तो बस अपनी होती है ना। मैं बस ये इसलिए आई हूँ कि मेरी वालदा का इलाज हो जाए। मुझे किसी ने आपका बताया था कि इनके पास चले जाएं, तो मेरी अम्मी की मैं आपको तस्वीर भी भेज दूँगी, आप देख सकते हैं। मेरी अम्मी आईसीयू में बहुत बीमार हैं, मैं यही चाहती हूँ मेरी अम्मी का इलाज हो जाए, हमारा घर का किराया दे दें और राशन ले लें। सिद्रा, वालदा माँ बड़ी नेमत होती है हर इंसान के लिए। आपकी वालदा इस टाइम अस्पताल में है, बहनें आपकी घर में हैं, आप रोड की खाक छान रही हो, भाई आपका नहीं है, बाप आपका नहीं है, क्या करोगी बाद में आप लोग? अगर अल्लाह ना करे आपकी अम्मी को कुछ हो जाता है, आप लोगों के पास कोई तो ऐसा काम होना चाहिए कि जो कर आप लोग अपने घर का चूल्हा जला सको, बाकी की 2 बहनों को आप संभाल सको। ज़ाहिर बात है आपकी, अल्लाह ना करे मेरी अम्मी को कुछ हो जाता है तो लोग तो हमें वैसे नोच के खा जाएंगे। मैं तो ये दर बदर के दिक्के खा रही थी, दिक्के खाती खाती यहाँ पे आई हूँ। चलो मैं और कुछ नहीं, 2 रोटियाँ तो अपनी बहनों के लिए ले जाऊँ। बस अभी मैं यही कहती हूँ कि मेरी वालदा का इलाज हो जाए, वो हमारे सर पे हमेशा उनका साया सलामत रहे, वो कुछ भी ना चाहे लेटी रहे, हमारे घर में बैठी रहे, लोगों को पता तो होगा ना इनकी माँ है सर पे, बाप तो नहीं है, फिर भी लोग बातें करते हैं, चलो माँ तो होंगी ना लोगों की, चलो हमारा बाप नहीं है, हमें ये सहारा है, हमारी माँ ही हमारा बाप है, माँ ही माँ है। लोग माँ बाप के होते इतनी बातें करते हैं, तो माँ को अल्लाह माफ़ दे कुछ हो गया तो उन लोगों ने हमें जीने के लायक कहाँ छोड़ना है। इनका कांटेक्ट नंबर जो है वो मैं स्क्रीन पर दूंगी, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी, 2 वक्त की रोटी किसी को खिलाना मुश्किल नहीं होता, किसी की वालदा के इलाज के लिए अगर उसकी मदद करना मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला उसके सदके तमाम लोगों की माओं को सलामत रखे। आप लोग अपनी पूरी तहकीक कर इनके साथ रब्ता करके, इनके साथ बातचीत कर इनकी ज़रूर मदद कीजिएगा। जो यहाँ तक पहुँच रही है तो यकीनन इस उम्मीद पर पहुँची है जो आप सब लोगों के सामने आ गई है, तो यकीनन आप लोगों में से किसी ना किसी को अल्लाह ने इस चीज़ का ज़रिया ज़रूर बनाना होगा कि जो इनकी वालदा का इलाज करवा सके या इनकी कफालत कर सके। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।